بے شمار دولت کے لیے وظیفہ، خاص قرآنی وظیفہ، جتنا سوچو گے فوری ملے گا۔ عزت، دولت، رزق اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پروردگار عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ جو بھی دعا کے لیے کہتا ہے پروردگار عالم، ان سب کی تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے اور ان کی دلی حاجت کو پورا فرمائے۔ یا اللہ جو بھی وہ آپ سے مانگے یا جو بھی ہم سب آپ سے مانگے، یا اللہ ہم سب کی تمام حاجت کو پورا فرمائے، تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ یا اللہ دعاؤں کو قبول تو آپ نے کرنا ہے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں جو کہ قرآنی وظیفہ ہے، اور جو کہ دولت کے لیے، عزت کے لیے، رزق کے لیے اور کامیابی کے لیے بہت ہی ازمودہ وظیفہ ہے۔ میں وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ میرا خود کا بھی ازمودہ وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی اسٹرانگ اور پاورفل وظیفہ ہے، میں آج بھی اس کو پڑھتی ہوں۔ یہ وظیفہ تمام بہن بھائی کر سکتے ہیں جن کے پاس رزق کی کمی ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ ان کے پاس وافر مقدار میں رزق ہو، دولت ہو، اور وہ ان کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوں۔ اور جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے وقار میں اضافہ کرے، وہ جہاں جائیں سب انہیں عزت اور پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں، تو وہ بھی اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس سے ان کی اتنی عزت ملے گی، اتنی عزت ملے گی کہ وہ خود حیران ہو جائیں گے، سب اتنے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں قدم قدم پہ کامیابیاں ملیں، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہاں وہ کامیابی ان کا مقدر بنے، ناکامی سے بچیں، تو وہ بھی اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے یا ان کے بچوں کے نصیب اور مقدر سنور جائیں، تو وہ بھی اس وظیفے کو ضرور کریں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے ان کے نصیب اور مقدر جو ہیں وہ چمکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنی خوشیاں دیتے ہیں اور کتنی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں جو کوئی یہ پڑھتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ یہاں پہ ایک جرمنی میں بہن تھی، تو ان کے پاس نہ جاب نہیں تھی، ان کی پرابلمس کافی زیادہ تھے، تو ان کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، تو انہوں نے یہ وظیفہ کیا، اور الحمدللہ انہوں نے چند ہی ہفتے کیا ہوگا، 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جاب دی، اور جیسی وہ جاب چاہتی تھیں ویسے انہیں جاب مل گئی۔ بہن کہتی ہیں کہ اس وظیفے سے نہ صرف انہیں جاب ملی بلکہ ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوا، ان کے وقار میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ اب پہلے جو مجھے کوئی بھی عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے ایسے ہر جگہ پہ انسلٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کوئی بھی مجھے پیار اور محبت سے پیش نہیں آتا تھا، تو اب کہتی ہے جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے کہ مجھے ہر کوئی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی میری قسمت بدل گئی ہے اس وظیفے کی وجہ سے۔ میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سورہ آل عمران جو کہ 30 پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے 26 اور 27 اوپر سکرین میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 5 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ دعا مانگیں، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ہر نماز کے بعد اول اور آخر 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو 5 دفعہ پڑھنا ہے، اور 5 دفعہ پڑھ کے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرنی ہے اپنے رزق میں اضافے کے لیے، یا جاب کے لیے، یا اگر شادیوں بچوں کی نہیں ہو رہی، بچوں کے نصیب اور مقدر بنانے کے لیے، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن بہت ہی اسٹرانگ وظیفہ ہے۔ آپ اس کو ایٹ لیسٹ 1 مہینہ تو ضرور کر کے دیکھیں۔ 1 مہینے سے پہلے ہی انشاءاللہ اگر کوئی جاب کے لیے کر رہا ہے تو اس کو جاب ملے گی، اگر کوئی کاروبار میں برکت کے لیے کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو برکت ملے گی، یعنی آپ جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہوں گے 1 مہینے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ یہ بہت سے لوگوں کا ازمودہ وظیفہ ہے، میرا بھی ازمودہ وظیفہ ہے، میں آج بھی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں، چاہے میرے کام ہو بھی گئے ہیں، الحمدللہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس کو پڑھنے میں سکون ملتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے، تو انسان اس کو ضرور پڑھتا ہے، تو میں اس کو ضرور پڑھتی ہوں۔ آپ بھی اس کو پڑھیں، اگر آپ کے مقصد پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں تو اس میں کیا ہے، اس میں یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر
قادر ہیں۔ تو اللہ ہی ہمیں رزق دیتے ہیں، اللہ ہی ہم سے لیتے ہیں، اللہ ہی ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ ہی ہمیں کامیاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ دیا ہے اور آگے بھی اللہ نے ہی دینا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھ کے جب اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ آپ یقین کے ساتھ یقیناً پڑھیں گے اس کو تو پھر کیسے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے، اللہ ضرور حاجت پورے کریں گے۔ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اللہ تو ویسے ہی بن مانگے دینے والی ذات ہے، لیکن آپ تو اللہ کا نام لے کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو ضرور پورا کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔